کسی اور زمانے کے خواب میں خوش آمدید ناظرین۔ تصوف ویسے تو ایک داخلی واردات کا نام ہے، ایک روحانی واردات کا نام ہے، لیکن تصوف نے ہمارے جب اسلامی پس منظر میں ہم دیکھتے ہیں تو ایک اپنا علمی ورثہ بھی چھوڑا ہے، اور کئی مارکۃ الآراء کتب وہ ہیں جو کہ اہل تصوف نے جن کو لکھا اور پھر ایک علمی روایت کی بنیاد بنی، اور اس طرح سے یہ سلسلہ بہت آگے تک گیا۔ ہم تصوف کے دوسرے دور میں جو کتب لکھی گئیں، اور اگر علمی لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ تصوف کا فارمیٹیو فیز آپ اسے کہہ سکتے ہیں، اس پہ بات کر رہے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ظفر اللہ خان صاحب۔ ظفر اللہ خان صاحب، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ آپ نے تصوف کی جو بہت ہی بنیادی کتابیں جن کو آپ ماخذ کا درجہ دے سکتے ہیں، اس حوالے سے بحث کا آغاز کر رکھا ہے، اور اس سے پہلے آپ دو کتب کا تعارف کروا چکے ہیں۔ ہم بہت تیزی سے ان دونوں کتب سے گزر گئے، ہمیں امید ہے کہ ہمارے ناظرین ان کتب کا مطالعہ فرمائیں گے اور پھر اس حوالے سے جو باقی تفصیلات ہیں وہیں پہ دیکھیں گے۔ ہم نے لمحہ کا ذکر کیا اور رسالہ قشیریہ کا ذکر کیا۔ اس کے علاوہ اسی فارمیٹیو فیز میں تصوف کی دیگر قابل ذکر کتب کون سی ہیں؟ یہ ہم نے ایسے عرض کیا تھا کہ 378 میں سب سے پہلے جو ہے وہ کتاب اللمع آ گئی۔ اسی کے قریب قریب یہ وہی زمانہ ہے، 2-4 سال آگے پیچھے ہوگا، رسالہ قشیریہ بھی آ گیا ہے۔ ایک ہی پیریڈ اور ایک ہی علاقے کے لوگ ہیں، بس تھوڑا سا فاصلہ ہے 100 کلومیٹر کا، توس کا اور نشاپور کا۔ تیسرا بڑا جو کام ہوا وہ کوئی سمجھو کہ قشیریہ سے کوئی 8-10 سال بعد، ان دونوں سے لمع کے 8-10 سال بعد، یہ ایک ہی پیریڈ ہے۔ یہ کتاب آئی جس کو کہا جاتا ہے قوت القلوب، نرشمنٹ آف دا ہارٹس کے نام سے انگریزی میں ترجمہ ہے اس کا۔ 2 جلد، یہ بڑی کتاب، سب سے بڑی کتاب ہے۔ یہ جتنی امہات الکتب ہے، جس کو آپ نے ماخذ کہا، ہماری فنی اصطلاح میں اس کو امہات الکتب کہتے ہیں کہ کتابوں کی مائیں، تصوف کی کتابوں کی مائیں 5 ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اس پہ الگ لوگوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں۔ مولانا عبدالباقی دریابادی کا رسالہ ہے تصوف کی امہات الکتب، اور بہت سارے لوگوں نے اس پہ کام کیا ہے۔ اب انگریزوں نے تو بہت ہی اس پہ کام کر ڈالا ہے، روز میں دیکھتا ہوں ایک نیا PhD ہوا ہوتا ہے اس کے اوپر۔ قوت القلوب بہت تفصیلی کتاب ہے۔ ایک اس میں فرق ہے، دیکھیے پہلی 2 کتابیں جو آئی تھی نا وہ خراسانی تھی۔ یہ خراسان میں نا توس بالکل اور مشہد کے ساتھ ہے، اور نشاپور جو ذرا نیچے کر کے ہے، تو یہ خراسانی لوگ تھے، لوکل وہاں رہتے تھے، وہاں کے زیر اثر تھے اس کے۔ ابو طالب مکی جو ہے، یہ نام ہی بتا رہا ہے، یہ مکہ میں تھے۔ یہ جو قوت القلوب کے مصنف ہیں، مؤلف ہیں، ابو طالب مکی۔ یہ تھوڑا ان کے بعد کے 8-10-15 سال بعد میں ان کی وفات جو ہے 386 میں ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، یہ حضرت ابو القاسم جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد تھے، ان کے شاگرد ہیں، مطلب زیادہ فرق نہیں ہے۔ گویا کہ یہ جنیدی تصوف کی 2 بڑی روایت ہم نے پہلے عرض کی ہے نا، حضرت باعث بستامی کی روایت جو خراسان میں غالب تھی، اور ایک حضرت جنید بغدادی کی روایت جو عرب ورلڈ میں غالب تھی۔ یہ دوسری روایت کے ہیں ابو طالب مکی، اور حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، مطلب پوتے شاگرد کہہ لیں آپ ان کے۔ بالکل ٹھیک۔ اور اس وجہ سے ان کے اوپر جنیدیت کا غلبہ ہے، لیکن اور کتاب سب سے بڑی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کا سب سے زیادہ اثر پڑا ہے احیاء العلوم پر۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی احیاء العلوم میں سب سے زیادہ یہ کتاب کوٹ ہوتی ہے۔ ایک آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ امام کی جو حجت الاسلام نے جس کا ذکر کیا، اسلام نے ان کا بہت ذکر کیا ہے، اس کتاب کو بہت کوٹ کیا ہے۔ اس کتاب جو ان کی اخلاقی ابواب ہیں، جو صوفیانہ ابواب ہیں احیاء العلوم کے، وہ اس کتاب کے زیر اثر نظر آتے ہیں۔ اور کوئی ہم نہیں کہہ رہے، حضرت امام خود بھی یہ کہتے ہیں۔ اور پھر آسانی کے لیے عرض کر دوں کہ کیمیہ سعادت جو ہے وہ حضرت امام غزالی نے خود ہی خلاصہ بنایا تھا احیاء العلوم کا، یہ الگ کتاب نہیں ہے۔ صحیح۔ اب الگ ایسا خلاصہ بنایا کہ وہ کتاب ہی الگ ہو گئی، ایک انڈیپینڈنٹ بک کے طور پہ بھی اسے لے سکتے ہیں آپ۔ یہ اس طرح جو ہے وہ کتاب بن گئی۔ تو دونوں کتابیں آپ کہہ سکتے ہیں،
سادہ لفظوں میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، امام بڑے، امام غزالی بھی، امام بھی غزالی دو ہیں، یہ تصوف والوں کو پرابلم پیدا ہوتا ہے، ہم واضح کر دیں۔ صحیح۔ امام غزالی جو ہم ابو حامد ہے، ابو حامد غزالی، یہ اہل علوم والے، حضرت کے چھوٹے بھائی تھے، ان کا نام تھا امام احمد غزالی، وہ تصوف میں امام ہیں۔ امام غزالی جن کو ہم امام غزالی کہتے ہیں، یہ تصوف کے امام نہیں ہے، یہ فلسفے، تصوف، کلام ان کی بنے، لیکن تصوف کا اثر تھا۔ امام غزالی کا اپنا نام محمد ابو الحامد، ابو حامد، وہ احمد، وہ محمد، وہ اچھا، امام غزالی اپنے چھوٹے بھائی سے مرید بھی ہوئے اور بعد میں ابو الفضل فرمدی سے مرید ہوئے جا کر، نقشبندیوں کے جو سلسلے میں اب پائے جاتے ہیں۔ تو جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتاب اتنی انفلوئنشل تھی، لیکن یہ جنیدی روایت کی تھی، لیکن بہت ڈیٹیل سے کتاب ہے، اور کچھ ایسی چیزیں بھی اس کتاب میں ہیں جو تصوف سے ہٹ کر ہیں اور بڑی دلچسپ ہیں۔ مثال کے طور پر اس کے دوسرے والیوم میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ صوفیاء بہت سارے ایسے گزرے ہیں جو شادیاں زیادہ کرتے تھے۔ اب یہ ان تصوف کے عقائد سے منسلک کتاب نہیں ہے نا، اس میں کچھ چیزیں ایسی بھی آ گئیں جو صوفیاء کے عقائد و نظریات سے ہٹ کر ہیں، جو ان کے اعمال سے منسلک ہیں۔ صحیح، عام زندگی میں، عام زندگی مطلب شادیاں کا زیادہ کی یا کم کی تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کرتے ہیں، صحابہ کرام سے ہوتے ہوئے بزرگوں تک آ جاتے ہیں کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے، مطلب یہ ایک پرسنل سائٹ بھی انہوں نے دی، چونکہ بڑی کتاب تھی نا تو یہ لے آئے۔ تو اگر بہت تفصیل سے پڑھنا ہو تو پھر یہ کتاب بھی ٹھیک ہے، لیکن میرا پھر وہی کاشن ہے کہ اس کا ایک تو ترجمہ اچھا دیکھا جائے، کیونکہ ہمارے بہت سارے دوست پھر اپنی مرضی سے چیزیں گھسیڑ دیتے ہیں، اور پھر یہ کہ یہ احتیاط ضرور کی جائے کہ یہ وہ ابتدائی کتابیں ہیں، انہوں نے بعض اوقات جرح و تعدیل نہیں کی، چھانٹ پٹک جسے کی جاتی ہے، انہوں نے جو چیز ملی لکھ دی۔ یہ مسئلہ امام کشیری میں بھی ہے، کشیریہ میں بھی ہے، اور قوت القلوب میں بھی نظر آئے گا آپ کو۔ یہ لوگ کمپائلر زیادہ تھے، انہوں نے کرٹیسزم تنقید نہیں کی، یہ حدیث ہے نا، حدیث پاک میں بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری، امام مسلم سب نے کرٹیسزم کر کے آپ کے سامنے کھول پھٹک کے کچھ چیزیں اپنے حساب سے پیش کر دی۔ یہ کام سیرت میں نہیں ہوا، یہ کام تاریخ میں تو بالکل ہی نہیں ہوا، وہ ہر آپ کو کمزور اچھی چیز مل جاتی ہے۔ ٹھیک، ان کتابوں میں یہی مسئلہ ہے۔ ایک تو صوفی ذرا مزاج میں آپ کو پتہ ہے چھلانگے بہت مارتے ہیں، لینینٹ ہوتا ہے، ذرا دور کی طرف چلا جاتا ہے، موج مستی میں چلتا ہے نا، موج مستی کو تو آپ کو فقی جو ہوتا ہے نا، مفتی، ریشنیلٹی اس کے اوپر اس طرح سے غالب نہیں ہوتی، فقی کا کام ہے ذرا چیزوں کو باندھنا، محدث پہ خوف ہوتا ہے، بالکل صحیح، کہ اللہ کی ذمہ داری خوف ہے نا، کہ دین کا ذریعہ ہے اس کی بات، وہ بہت ڈرتے ہیں پیغمبر سے کوئی بات نقل کر کے بیان کی جا رہی ہے تو اس بات سے اتھارٹی ہونی چاہیے۔ صوفی ذرا مجذوب ہوتے ہیں، مست ملنگ ہوتے ہیں، تو یہ تھوڑا چھوڑ دیتے ہیں کچھ تجربات اپنے ذاتی، کچھ اس طرح کے کوئی ذاتی خواب، تو وہ اس طرح وہ بیان کر دیتے ہیں کہ بعد میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی دین کا ایسا نہیں ہے۔ تو ہمیں اس چیز کے دیکھنا چاہیے، ہاں، یہ پڑھنے والے کو بھی تھوڑا سا کوشش میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو، وہ ایک تو انہوں نے دونوں غلط صحیح باتیں اکٹھی کر دی ہیں ان صوفیوں نے، اور دوسری بات یہ کہ ان میں بہت سارے لوگوں کے ذاتی احوال تجربات ہیں جو عمومی اصول نہیں ہوتے، تو یہ پڑھتے ہوئے خیال رکھیں، لیکن یہ بہت عمدہ اور بنیادی کتاب ہے۔ صحیح، اچھا، اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو بر صغیر کو بھی یہ فخر حاصل ہے کہ اس نے بھی اسلامی تصوف کی جو چند بنیادی ماخذ وہاں پہ سب کانٹیننٹ نے بھی اپنا کنٹریبیوشن دیا، اور پھر شہر لاہور میں مدفون حضرت داتا صاحب جو ہیں، ان کی کتاب کشف المحجوب بھی ایک بڑی معتبر کتاب سمجھی جاتی ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے بھی بہت عمدہ بات کی آپ نے، میں ادھر ہی آ رہا تھا۔ دیکھیے، تصوف کی 5 بڑی کتابوں میں چوتھی کتاب ہمیں اعزاز حاصل ہے پاکستان کو، یا لاہور کو کہہ لیں، کہ وہاں کے شیخ مدفون جو ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حجویری جلابی، یہ آپ کا پورا نام ہے، علی بن عثمان، علی بن عثمان غالب، بھی کوئی قریب ہو، لیکن بہرحال یہ تھے تو غزنی کے، یہ جو مشرقی افغانستان میں غزنی کے بالکل ساتھ ایک محلہ یا گاؤں تھا جلاب، یہ وہاں کے رہنے والے تھے، تو وہ تشریف لے آئے غزنوی کے زمانے میں، ادھر آ گئے، ادھر رہے، چھوٹا سا لاہور شہر تھا ہی نہیں، گاؤں سا تھا، دریا کے کنارے رہتے تھے، حتیٰ لکھا گیا کہ ملتان کے مضافات لاہور میں آ کر بیٹھے۔ اچھا، آپ نے اچھی بات کی، چونکہ میں سخت ملتانی ہوں، تو وہ ہوا یہ کہ وہاں سے لوگ پوچھتے تھے نا کہ حضرت آپ کہاں چلے گئے، لاہور کو جانتا کوئی نہیں تھا، تو آپ نے لکھا ہے کہ میں لاہور میں ہوں
یکی از مسافات ملتان، یہ ملتان کے قریب ایک گاؤں ہے. اب یہ لاہوری ناراض نہ ہو جائیں میرے دوست، ہم لاہور کی بڑی عزت کرتے ہیں. ہاں نہیں لاہور کیا، لیکن ملتان ہے. ملتان کوئی شک ہاں تو وہ پہلے ہے. اچھا وہ جب تشریف لائے یہاں ایک غریب مسکین کی حیثیت سے، لیکن آپ بہت بڑے عالم تھے. ہمیں شاید ان کی علمی مقام کا اندازہ نہیں ہے. تصوف کے ائمہ میں سے ہیں. اچھا عجیب بات بتاؤں، یہ ان پرانی 3 کتابوں کا میں نے ذکر کر دیا نا، کتاب اللمع، رسالہ قشیریہ، قوت القلوب، ان سب سے زیادہ یہ کتاب کریٹیو ہے. بلکہ تصوف کی تمام کتابوں میں اگر کریٹیویٹی ہے وہ ان میں ہے. اور پھر اس کو ایک اعزاز یہ ہے کہ یہ عربی زبان میں نہیں ہے. دوسری بڑی بات فارسی میں، لیکن میں پہلی بات کو ذرا پورا کروں. اچھا اس پہ ایمفسائز ضروری ہے. بات یہ ہے کہ بقیہ پہلی کتاب میں زیادہ تر تالیفی ہیں، کمپائلیشن. ہاں زیادہ تر، لیکن انہوں نے نتائج نکالے ہیں، تبصرے بھی کیے ہیں. جیسے کتاب اللمع نے تو بہت کیا ہے، بقیوں نے کم کیا. یہ کتاب زیادہ تر تخلیقی ہے. مثلاً کہ جب تعریف کریں گے نا کسی چیز کی تو اپنی طرف سے بھی کریں گے. تھیورائز جسے ہم کہتے ہیں نا، نظریہ بنانا، جو ماڈرن کانسیپٹ ہے، تھیورائزیشن فلسافیکل کانسیپٹ ہے. بالکل ٹھیک. حجویری رحمۃ اللہ علیہ میں یہ کمال تھا کہ آپ کی کشف المعجوب میں تھیوری بہت ہے. اس لیے جب تصوف میں انگریز کام کرے گا، جب وہ تھیوری کو ریفر کرے گا، نظریے کو ریفر کرے گا، تو کشف المعجوب کرے گا. اور جب ڈیٹیل جائے گا، اقوال لکھنا شروع کرے گا، تو غالباً پھر قوت القلوب اور قشیریہ میں اموال زیادہ ہے، مال صحیح، زیادہ مٹیریل وہاں سے ملے گا. تو یہ ایک کتاب اگر جس کا کوئی فلسافیکل ذہن ہو، ہاں یہ ہے، بہت ساری جگہوں پہ اچھی خاصی پیچیدہ بھی ہو جاتی ہے، وہ یہ پڑھے گا. اس میں ایک اور خوبی بھی ہے، یہ خامی ہے علمی لحاظ سے، کہ آدھی کتاب جو ہے وہ بزرگوں کے سوانے ہے، وہ بھی ہے، تذکرہ ہے. تذکرہ ہمارے یہاں عام طور پر ایک الگ صنف ہے. خامی میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں. بالکل ٹھیک. تصوف کی بڑی کتابیں جو ہیں وہ تھیوری پہ رہتی ہیں، تصورات پہ رہتی ہیں، اور وہ تذکرے کی الگ کتابیں، بایوگرافیز الگ سے لوگوں نے لکھی، ایک پوری صنف ہے. صنف ہے. اور مطلب بہت باکمال چیز ہے. امام جامی، مطلب سلامی کی بڑی کتابیں ہیں. تو انہوں نے دونوں کو اکٹھا کر دیے. یہ ہمیں نہیں معلوم کیوں کیا، لیکن انہوں نے اپنے 100 150 کے قریب جو بڑے صوفیاء جن سے یہ ملے یا نہیں بھی ملے یا پرانے تھے، ان کا ذکر موجود ہے. اور یہ تیسری بڑی اہم بات اس میں یہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں فارسی ہے. اس سے پہلے کوئی بڑی کتاب تصوف کی نہ اس کے بعد فارسی میں نہیں آئی ہے. تو یہ حضرت کا کمال ہے کہ زیادہ تر امکان یہی ہے کہ یہیں بیٹھ کے لکھی ہوگی یا آنے سے، چونکہ وہ زیادہ بڑھاپے میں تو نہیں آئے تھے یہاں، واللہ عالم، یہ تو اتنا تفصیل معلوم نہیں ہے. اچھا کمال یہ دیکھیں کہ اس کے اوپر بھی زیادہ کام جو ہے اس کتاب کے اوپر بالکل مغرب میں ہوا ہے. مغرب ترجمہ اسی نکلسن کا، اینڈ یا بہت اتھینٹک جو کتاب ہے وہ رشینز نے جو کام کیا اس کے اوپر. ہمارے مسودے نکالے، کئی مسودے ہوتے ہیں، کئی. میں خیال پہلا مسودہ بھی وہیں انہوں نے اس کو ایڈٹ وغیرہ کیا، انہوں نے کام یکوفسکی کا جی بہت بڑا کام کیا. پھر انہوں نے نکلسن وغیرہ نے مقدمے میں بتایا کہ کہاں کہاں مخطوطات تھے، ہم نے کیسے کیا. تو انہوں نے ایک جو ہمارے پاس اصل کتابیں اویلیبل ہیں نا، یہ بدقسمتی سے اقبال نے بالکل صحیح کہا تھا، کتابیں اپنے آبا کی دیکھیں. جو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا انہوں نے اچھا لفظ قرآن کے ایہام موجود ہے لگا کے کہ 30 جیسے ٹکڑے ہو جاتے ہیں دل کے. تو یہ کتابیں وہی ہماری لے آئے ہیں. تو ہمیں یہ اعزاز ہے پاکستان کو، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے کہ ہماری دھرتی من ایک بہت بڑے صوفیات اور بھی بہت بڑے ہیں، لیکن ایسے صوفی جو صاحب تصنیف ہیں، اور ایسی تصنیف جو تصوف میں امامت کا درجہ رکھتی ہے، اور تصوف کی 5 بڑی امہات الکتب میں شمار ہے. اور تصوف میں ان 5 میں بھی اگر تھیوریٹیکل سائیڈ دیکھنی چاہیں آپ، فکری سائیڈ، تو یہ کتاب بہت آگے ہے. ہاں یہ الگ، اس میں بھی ہم کاشن دیں، ایک تو ترجمے بہت پرابلمٹک ہیں. اس کا ایک ترجمہ جماعت اسلامی نے کیا ہے، پتہ ہے، اور یہ عجیب بات ہے، بتانی چاہیے. میاں صاحب کا جماعت اسلامی کے دوسرے امیر مولانا سید عبداللہ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد جو امیر بنے، جو میری حیات میں جب بچہ تھا تو وہی امیر تھے، مجھے بھی یاد پڑتے ہیں، بالکل وہی امیر تھے. بالکل میں تو بھی وکیل تھے، وہ بعد میں جماعت میں آئے تو زندگی دین کے لیے. اچھا وہ تھوڑے سے، حالانکہ جماعت اسلامی کا مزاج تصوف کی طرح ملان نہیں رکھتا، صحیح،
چونکہ وہ دین کی قانونی تعبیر کی طرف جاتے ہیں، شرعی سیاسی تعبیر کی طرف، سماجی پہلو ہم گلا نہیں کر رہے، لیکن وہ ان کا زور ہے تشکیل، سماج کی تشکیل کے اوپر، تو اس کا جو اسپرچول ایلیمنٹ ہے وہ اس پہ نہیں جاتے. لیکن ان کی امیر کی طرف سے تصوف کے ایک امام سیدنا علی ابن عثمان حجویری جلابی رحمۃ اللہ علیہ کی مایہ ناز کتاب کشف المعجوب کا اردو میں ترجمہ میری ذاتی رائے میں اردو کا سب سے اچھا ترجمہ. اچھا، ہاں جی، میں یہ ریکمینڈ کروں گا. کیوں؟ میاں محمد طفیل وہ ایک خود پڑھے لکھے آدمی تھے، جدید ذہن کے تھے، اور دوسرا یہ کہ وہ کوئی جھوٹی ایک مذہبی جو ہوتی ہے نا عقیدت یا خامخواہ فرقہ وارانہ ہوتا ہے نا جی، وہ اس سے فارغ تھے. لہٰذا اردو میں اگر آپ نے ترجمہ پڑھنا ہے تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا میاں طفیل محمد کا. جنہوں نے انگریزی میں پڑھنا ہے تو میں سجیسٹ کروں گا کہ وہ ترجمہ پڑھے نکلسن کا. لیکن نکلسن کا ترجمہ اگر آپ نے علمی تاریخ پڑھنی ہو، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ اس کے مسودے کہاں کہاں تھے، کہاں کہاں نہیں تھے، کہاں گم تھے، کیسے ہم نے اکٹھا کیے. چونکہ انگریزوں نے اسی طریقے سے کتاب اللمہ کا میں نے آپ کو بتایا تھا. کمال یہ ہے کہ وہ پہلا ترجمہ چھپا تو اس کے کئی سال بعد اس کو کہیں اور جگہ پر کچھ صفحے مل گئے کتاب اللمہ کے، اور اس نے دوبارہ چھاپا کہ یار یہ مشکل ہے ہو گیا، یہ مجھے اب ملے ہیں. تو اب جو خیر جو کتابیں ہمارے ہاں مطلب پیر منسن وغیرہ کی ہیں، ان میں دونوں وہ شامل ہیں. تو انہوں نے بہت کام کیا ہے. تو یہ 4 بڑی کتابوں کا ہم نے آپ کو جو ہے تذکرہ کیا. اچھا، اس کے علاوہ اور کتابیں جن کا ذکر آتا ہے اس میں ایک عوارف کا بھی یہ ضروری ہے. 5ویں کتاب بھی یہی ہے، اس پہ ہم ختم کرتے ہیں، مطلب لے جاتے ہیں بات کو. یہ پھر وہ روایت جو ہے یہ حضرت جنید کی طرف ہے یہ کتاب بھی. ہاں، کشف المعجوب کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ خراسانی روایت ہے، یہ عربی روایت ہے. ہاں، یہ دونوں کے بین ہے، کیونکہ ان کا کوئی ایک شیخ نہیں تھا، یہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. ابو الفضل خطلی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے حضرت کے پہلے شیخ تھے. اس کے بعد ابو الحسن گرگانی، عثمان مغربی رحمۃ اللہ علیہ مختلف لوگوں سے پڑھتے رہے. تب تک گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کسی ایک سلسلے میں مروج بھی نہیں ہے. صحیح، یہ انڈیپینڈنٹ ذہن تھا. اور اس وقت سلسلوں کی اس طرح کی تعریف بھی شاید بعد میں بھی لوگوں نے نہیں لیا نا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں. اچھا، اس وقت تو تھی نہیں نا، وہ تو ہم آگے آئیں گے. لیکن اب ہم نے یہاں سے بیٹھ کے کچھ سلسلے بعد میں بنائے نا. ٹھیک، حضرت جنید کو بھی لے لیا، کہ یہ اس میں ہے، حضرت بایزید کو بھی لے لیا. یہ نہیں آئے ہیں. داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ المعروف جو ہیں یہ کسی سلسلے میں آج بھی نہیں ہے. تو یہ انڈیپینڈنٹ ذہن کے آدمی تھے. تو یہ دونوں روایتوں میں سے لے آتے ہیں، خراسانی روایت سے اور عربی روایت بغدادی روایت سے، اور اپنی ایک اتحادی عمل کے ذریعے ان کا کام ہے. یہ جو عوارف المعارف ہے نا، یہ بڑی پاپولر ہے ہمارے ہاں. اس کی وجہ ہے ان کے جو رائٹر تھے، ان کے جو مصنف تھے، شہاب الدین عمر سہروردی. اچھا، اب یہ بھی دو سہروردی، یہ بھی 2 ہیں بالکل. ایک شہید مقتول کے نام سے ہے جن کو قتل کر دیا گیا علیپو میں، حلب میں، جس کی حکمت اشراق وہ نہیں ہے. بس اتنا فی الحال بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ حضرت ابو حفص سہروردی جو سلسلہ موجودہ سہروردیہ کے بانی ہیں، ان کے یہ بھتیجے ہیں. یہ سہرورد تو مغربی ایران کے تبریز کے ساتھ کا گاؤں ہے، لیکن یہ لوگ بغداد میں منتقل ہو گئے تھے. ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ کا تو مزار میں نے نہیں دیکھا. شہاب الدین عمر سہروردی صاحب عوارف المعارف جو ہیں، ان کا مزار موجود ہے. یہ بڑے خستہ سے غریب سے علاقے میں ہے، بغداد میں موجود ہے. بڑا عجیب سا سٹائل کا ان کا مزار ہے، مسجد کے ساتھ. بہت بڑا قبرستان اس کونے پر. تو یہ ایک تو سلسلہ سہروردیہ کے خلیفہ پہلے سلسلہ سہروردیہ انہوں نے بنایا عملاً. حضرت شیخ نے بنیاد کی، اس کو سسٹمیٹائز کرنا، پھیلانا ان کا کام ہے. صحیح. اور ایک اور جو ان کی ہے دلچسپی، ہمارے ملتان میں حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ جو ملتان کے ہیں، وہ ان کے خلیفہ ہیں. تو ہندوستان میں چونکہ ارلی پیریڈ میں یہ آ گئے، 800 سال تو ہو گئے ان کو کم و بیش، تو یہ 632 میں فوت ہو گئے تھے ہجری میں. تو یہ کتاب پہلی کتابوں سے، اچھا کشف المعجوب کا میں بتا دوں، وہ بھی پرانی کتابوں سے جو ہم نے 3 ذکر کی ہیں ان سے کوئی 80-85 سال بعد میں آئی ہے. کیونکہ حضرت کا جو وصال ہے وہ
64 ہجری میں ہوا ہے داتا گنج بخش کا. یہ 632 میں کم و بیش 170 سال بعد عوارف المعارف ہے، اور یہ آخری کتاب ہے بڑی کتابوں میں سے، اور یہ ہندوستان میں بہت مقبول ہو گئی سب سے پہلے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت بہاؤالدین زکریا متانی آ گئے نا، ان کے خلیفہ، ان سے تعلیم پا کر آ گئے. کروڑ علیہ سن کے تھے لیا میں، اور وہاں سے ملتان آ گئے. تو ان کتاب میں اگر ہم 5 دیکھیں تو انہوں نے نا جو ہمارا علمی تصوف ہے، جو علمی تصوف کی روایت ہے، اس میں یہ کتابیں 5 اتھینٹک ہیں. صحیح. باقی چھوٹی موٹی کتابیں جو ہیں کلابازی کی تعارف، سلامی کی، یا باقی تذکرے ہیں الگ ہیں، لیکن تھیوریٹیکلی صحیح سب سے بڑی کتابیں یہ 5 ہیں. اچھا، اس علمی روایت کا تصوف کے پس منظر میں جب ہم دیکھتے ہیں ایک آغاز ہوا، تو کیا اس کا پھر اثرات جو ہیں وہ بھی آئے، اور اگر وہ آئے تو کس طرح کے اثرات تھے؟ اگر ہم سم اپ کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں، ایک تو وہ جو تصورات آ رہے تھے